اور اسی طرح پھر ایک اور حدیث لائے ہیں ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری مری ہوئی پڑی دیکھی، راستے میں جا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، اور تو وہ پھر جو بکری تھی وہ کیا تھی، وہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے اپنی کسی لونڈی کو صدقے میں دی تھی، صدقہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی، جو بھی ملتا فوراً اللہ کی راہ میں دے دیتی تھی، تو ان کو بکری ملی ہوگی کہیں سے، وہ انہوں نے اپنی لونڈی کو دے دی۔ ظاہر ہے کہ غریب لوگ تھے، اب لیکن وہ اس کے پاس وہ بکری مر گئی، وہ پھینک دی پھر اسی طرح ہی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ هل انتفعتم بجلدها، کیا تم نے اس کی کھال سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ یہ تو مر گئی، اب تو اس کو گوشت تو نہیں کھایا جا سکتا، لیکن اس کی کھال تو استعمال کر سکتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو مردار ہے، یہ ہم کیسے استعمال کریں، مر چکی ہے، اب اس کا استعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ انما حرم اکلھا، اس کا کھانا حرام ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اس لیے کہ جائز جانور ہے، کوئی حرام جانور تو نہیں ہے، لیکن اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہم، یہ ہم پر حرام کر دیا جیسے قرآن کریم نے کہا۔ تو مردار وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا، لیکن اس کا جو گوشت ہے یا اس کی جو کھال ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یوں کرو، اس کی کھال نکال لو، اس کو صاف کر کے، جو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، اس طریقے سے دباغ کہا جاتا تھا کہ اس کو مختلف پتوں سے یا مختلف چیزوں سے اس کو صاف کرتے تھے، صاف کر کے اس کو استعمال کر لیتے تھے، اس سے وہ مشکیزیں بن جاتے تھے، کہیں وہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ وہ اپنی فرش بنا لیتے تھے، اس طرح کر کے استعمال کرتے تھے ان کھالوں کو۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ هل انتفعتم بإحابها، کہ اس کی کھال سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس سے تم نے بکری پوری پھینک دی اٹھا کے، اس کے بجائے تم اس کا کھال اتار لو، گوشت پھینک دو اس کو۔ یہ آپ نے بتایا کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ بھی صدقہ کی گئی تھی، صدقہ کی گئی تھی یہ بکری، لیکن وہ مر گئی، اسی لیے اس کو پھینک دیا گیا۔ اب اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اس کی کھال ہے، وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔